السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نئے سال کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں ہر سال 1 جنوری کو نیو ایئر منایا جاتا ہے، لیکن اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا اس دن جشن منانا چاہیے یا اس دن کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ 31 دسمبر کو جب رات کے 12 بجتے ہیں تو ہمارے یہاں نیو ایئر کے نام سے جو آتش بازیاں ہوتی ہیں اور جو رقص و سرور کی مجالس لگائی جاتی ہیں، گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے اور بھی طرح طرح کی خرافات اور رسومات اس رات کو 12 بجے جو ہوتی ہیں، ان کو در حقیقت نام دیا جاتا ہے خوشی کا، کہ نئے سال کی خوشی میں یہ سب کام کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ نیا سال یہ خوش ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم موت سے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ جیسے برف ہوتا ہے اور برف پگھلتے پگھلتے وہ برف نہیں رہتا، پانی بن جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اور انسان موت سے زیادہ اور قریب ہو رہا ہے۔ حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے، یبن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعض، کہ اے انسان تو دنوں کی طرح ہے، تو دن ہے، جب اس کا ایک دن چلا جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس کی زندگی کا کچھ حصہ ختم ہو گیا۔ تو نیا سال جب 1 سال ختم ہو گیا تو اب ہماری زندگی کا سمجھیے 1 سال چلا گیا اور ہم موت سے اور زیادہ قریب ہو گئے، ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اس لیے یہ موقع ہوتا ہے اپنے گزشتہ سالوں کا محاسبہ کرنے کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا، کہ ہم نے جو سال گزارے ہیں اس میں ہم نے کاروبار میں کیا غلطیاں کی ہیں، عبادات میں کیا غلطیاں کی ہیں، نماز پڑھی ہے یا نہیں، لوگوں کا حق کیوں مارا ہے ہم نے، لوگوں کو تکلیف کیوں پہنچائی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کیا ہے۔ اس طرح سے محاسبہ کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے پلاننگ بنانے کا، منصوبہ بنانے کا، کہ ہم نے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے وہ خراب گزاری، اچھی نہیں گزاری، آئندہ جو زندگی گزاریں گے وہ انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں۔ اس طرح کا موقع ہوتا ہے نیا سال، نہ یہ کہ ہم جشن منائیں اور خرافاتیں کریں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام جس کا آغاز اور جس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے تو وہ کام جو رہتا ہے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے، اس میں خوشی نہیں آ سکتی، اس میں برکت نہیں آ سکتی۔ اب بتائیے کہ اگر ہم نئے سال کا آغاز گناہ کے کام سے کریں گے اور جشن منا کر کریں گے تو ہماری زندگیوں میں، اولاد میں، گھر میں، رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ گناہ کے کام کر کے اگر ہم سال کا آغاز اس طرح سے کریں گے، برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم اپنے سال کا آغاز گناہ کر کے کریں گے، برکت ہمارے گھر میں اور رزق میں اسی وقت آئے گی جب ہم اپنے سال کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، عبادات کر کے کریں اور اچھے کام کو کر کے کریں۔ اگر ہم گناہ کے کام کو کر کے اپنے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان تمام چیزوں سے بچیے۔ یہ جو نئے سال پر جشن منایا جاتا ہے اور جو گناہ کے کام ہوتے ہیں رات کو 12 بجے، یہ تو غیروں کی تہذیب ہے، یورپ کی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے۔ آج مسلمانوں نے بھی مغربی تہذیب کو اپنا لیا اور اسی تہذیب کو اپنانے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مغربی تہذیب کو اپنانے میں اور مغربی کلچر کو فالو کرنے میں ناکامی ہی ناکامی، رسوائی ہی رسوائی ہے، اور حضور کے طریقے کو اپنانے میں اور سنت کو اپنانے میں 100% کامیابی ہے۔ اس لیے سنت کو اپنائیے اور ان چیزوں سے بچیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو جشن منانا ہے یا گناہ کے جو کام کیے جاتے ہیں، یہ سب غیروں کی تہذیب ہے۔ اب اگر مسلمان بھی ان کو اپنائے گا تو مسلمانوں کا شمار بھی قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، غیروں کے ساتھ ہوگا، یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حدیث، کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن، کچھ مسلمان ہوں گے جو یہودیوں کے ساتھ ہوں گے، کچھ نصارہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ مسلمان ہوں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جو یہودیوں کے ساتھ مسلمان کھڑے ہوں گے وہ پریشان ہوں گے، ان کو بتایا جائے گا کہ تم اس لیے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو کہ تم نے دنیا میں ان کے کلچر کو فالو کیا تھا، ان کی تہذیب کو اپنایا تھا، اس لیے تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، اور اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نیا سال جو ہوتا ہے یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنی گزری ہوئی زندگی میں جو کام کیے ہیں اب آنے والی زندگی میں اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک نیا سال کے موقع پر میرا ایک آپ لوگوں کے لیے پیغام تھا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔